الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میزنم دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری امنا وائے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا کا کتب عالم میزنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہر یار ارم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کیتی جدے وچ جنہ الفاظ دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندیاں اور مقرب بندیاں دی عظمت و شان اور انہاں دا انجام انہاں دیاں کامیابیاں انہاں دیاں عزتاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیاں نے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماندا ہے انہاں دے واسطے دنیا دی زندگی دے وچ بھی خوشخبری ہے اور آخرت دی زندگی دے وچ بھی خوشخبری ہے روایات وچ آندا ہے کہ دنیا دی زندگی وچ انہاں دے واسطے خوشخبری عالم رویا دے وچ اے وے کہ انہاں نو اچھیاں اچھیاں خواباں آندیاں نے اور انہاں محبوب بندیاں نو خواباں دے وچ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے دیدار ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے دیدار ہوندے نے صحابہ کرام دے دیدار ہوندے نے اے انہاں دی عالم رویا دے وچ کامیابی اور خوشخبری ہے اور بیداری دی حالت وچ دنیا دی زندگی دے اندر انہاں دے واسطے خوشخبری اے وے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو عزتاں دے تاج پہنا دیندا ہے
دن رات صبح شام انہاں دیاں عزتاں ہوندیاں نے اور انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ نیک لوگاں دے دلاں دے وچ پیدا فرما دیندا ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگاں دے دلاں دے وچ خدا تعالیٰ انہاں دی محبت پیدا فرما دیندا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور انہاں دی ہیبت، انہاں دا ڈر، انہاں دا خوف اور انہاں دا روب اور انہاں دا دبدبا اور انہاں دا وقار اللہ تعالی فاجر تے فاسق لوکاں دے دلاں دے وچ پیدا فرما دیندا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ تسی ربانی ہو جاؤ، تسی نیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نیکاں دے دوسرے نیکاں دے دلاں 'چ پیدا کر دے گا اور تسی خدا کولوں ڈرنا شروع کر دو، اللہ دی ذات پاک دے کولوں تسی ڈرنا شروع کر دو اور تہاڈا ڈر اللہ تعالیٰ بداں دے دلاں دے وچ پیدا فرما دے گا۔ تے جدوں تسی خدا تعالیٰ کولوں ڈرنا نہیں تے تہاڈا ڈر بریاں لوکاں دے دلاں وچ کتھوں پیدا ہونا ہے؟ تے جے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دے واسطے تسی کوئی نیک عمل نہیں کرنے، اپنے آپ کو تسی نیک نہیں بنانا، اپنا ظاہر بھی تسی درست نہیں کرنا، اپنا باطن بھی تسی درست نہیں کرنا، تے تہاڈی محبت جڑی ہے وہ نیکاں دے دوسرے نیکاں لوکاں دے دلاں وچ کتھوں پیدا ہونا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ دیہڑی کرتے سن پہ، ایک یہودی دے مکان دے اوتے آپ مزدوری کرتے سن پہ، دیہڑی لاندے سن پہ، اور مزدوری کردیا کردیا دیہڑی لاندیا آپ نے دوپہر دا کھانا کھان دے واسطے تھوڑا جہا وقفہ کیتا، وقفہ کر کے آپ نے کھانا کھادا اور کھانا کھان تو بعد آپ نے تھوڑا جہا کیلولا فرمایا۔ کیلولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوپہری کھانا کھا کے تھوڑا جہا بندہ لیٹ جاوے، آرام کرے تھوڑا جہا، یہ کہتے ہیں کیلولا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کیلولا فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے 5 منٹ واسطے 10 منٹ واسطے تھوڑی جے ٹائم دے واسطے لیٹ جانا، آرام کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اور یہ سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فرما رہے سن۔ دوپہر کا کھانا کھا کے آپ نے ریت دے ٹیلے دے اوتے ایک پتھر دے نال ٹیک لا کے کیلولا فرمانا شروع کیتا۔ مدینے شریف دے وچ روم دا سفیر آ گیا، ملک روم دا سفیر آیا، ایلچی آیا سفارت دے فرائض سر انجام دین دے واسطے۔ جدوں روم دے بادشاہ دا سفیر آیا اور آ کے لوکاں نوں پوچھیا تواڈے بادشاہ کتنے نے، کہڑی جگہ تے تواڈے بادشاہ نے؟ مدینے دے لوکاں آکھیا اسی اپنے بادشاہ نو بادشاہ نہیں کہندے، اسی اپنے بادشاہ نو امیر المومنین کہنے ہوندے، مومناں دے امیر، مومناں دے امام، مومناں دے خطیب، مومناں دے استاد، مومناں دے رہنما، مومناں دے پیشوا، اسی اپنے بادشاہ نو بادشاہ نہیں کہندے، اسی اپنے بادشاہ نو امیر المومنین کہنے ہوندے ہاں۔ چلو دسو تواڈے امیر المومنین کتنے نے؟ مدینے دے لوگوں نے آخیا سیدھا چلا جا، اگے ذرا کو کھبے پاسے ٹرن ہو جا، کھبے پاسے ٹرن ہو کے پھر تھوڑا جا کے پھر سجے پاسے ٹرن ہو جا، اس طرح مکمل پتہ دسیا تے دسن تو بعد آخیا کہ اتنے فلانا مکان ہے، وہ مکان زیر تعمیر ہے اور اس مکان دی دیہڑی اس مکان دے اتنے مزدوری ساڈے امیر المومنین کرتے ہیں پے،
اتنے جا کے پوچھ لے کہ حضرت عمر فاروق کتنے نے، وقت دے حاکم کتنے نے، وقت دے امام کتنے نے، جا کے پوچھ لیں۔ اور جس وقت وہ دسے ہوئے ڈریس دے مطابق ملک روم دا سفیر جا رہا ہوئے پوچھتا حتیٰ کہ دیکھا کہ مکان زیر تعمیر ہے، اس مکان دے اتنے کچھ بندے کم پہ کرتے ہیں، پوچھا تواڈے وچوں امیر المومنین کون ہے، تواڈے وچوں حضرت عمر بن خطاب کون ہے، تواڈے وچوں خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے، وقت دا حکمران تواڈے وچوں کون ہے؟ وہ بچے باہر رولا پاندے تے گڑ تو نہ اگے پیچھے۔ اچھا پوچھا تو انہاں کہا جی ہے مکان دے نال ایک ریت دا ٹیلا ہے، اس ریت دے ٹیلے دے اوتے ایک پتھر دا سرانہ بنا کے حضرت عمر بن خطاب آرام فرماندے نے۔ انہیں جا کے ویکھیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی رکھوالا نہیں، کوئی گن مین نہیں، کوئی فوجی دستہ نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، حتیٰ کہ تلوار جڑی ہے وہ آپ دی ایک درخت دی شاخ دے نال لٹکائی گئی ہے، تلوار درخت دی شاخ دے نال لٹک دیے پئی، آپ ہی بغیر پہرے تو، بغیر چوکیدار تو، بغیر گن مین تو، بغیر باڈی گارڈ تو، بغیر فوجی دستے تو آرام فرما رہے ہیں۔ انہیں آ کے دیکھا دیکھو ساڈے بادشاہ بھی ہے تے اے بادشاہ بھی ہے، ساڈے بادشاہ نے اپنے اپنے گیٹاں دے اگے ایک ایک دروازے اگے کنے کنے گن مین کھلارے ہوندے نے، اور یہ باوجود بھی بڑا خطرہ ہوندا وے، یہ باوجود بڑا خوف ہوندا وے، اور پھر کنارے دے ساڈے بادشاہ بڑیاں بڑیاں آلہ غذاواں کھاندے نے، بڑے بڑے مزیدار لذیذ کھانے کھاندے نے، لیکن یہ باوجود بھی سکون نہیں، یہ باوجود بھی چین نہیں، اینے گن مین اینیاں چوکیداریاں ہون دے باوجود پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی چین نہیں، لیکن یہ لون مرچاں نال روٹی کھا کے دوپہری اچار دے نال روٹی کھا کے بغیر گن مین تو ستا پیا وے تے بڑی سکھ دی نیندر ستا پیا وے، بڑی سکون تے بڑے چین دی نیندر ستا پیا وے۔ ساڈے بادشاہ نے نہ دن سکون تے نہ رات نو سکون، نہ صبح سکون تے نہ شام نو سکون، لیکن اے مسلماناں دا بادشاہ وے جڑا دن بھی ستا تے آرام نال ستا وے، سکھ دی نیندر ستا وے، تے رات نو سنیا وے بغیر باڈی گارڈ تو، بغیر رضاکاراں تو، بغیر چوکیداراں تو، بغیر گن مینا تو رات نو مدینے شریف دا گشت کردا ہوندا وے۔ ایک ہی چکر ہے، اے تے ہن کوئی پہرے دار بھی کوئی نہیں، انہوں تے مارنا بڑا سوکھا ہے، نہ کوئی دی حفاظت کرنے والا، نہ کوئی رکھوالی کرنے والا ہے، انہوں تے مارنا بڑا سوکھا ہے۔ ہجے انہیں اینی گل ذہن دے وچ سوچی سی، منہوں کڈی نہیں، زبانوں بولیا نہیں، کسے ہور نو دسیا نہیں، ہجے دل دے وچ یہ گل بات سوچدا وے پیا، یہ نظریہ دل وچ ہجے آیا ہی ہے۔ روایات وچ آندا ہے کہ او روم دا جڑا ایلچی سی، سفیر سی نا، سر تو لے کے پیراں تک سارا کمل لگ پیا، جسم دے اوتے کپکی پی تاری ہو گئی، جسم دے اوتے لرزہ تاری ہو گیا، جسم لرزہ برندان ہو گیا۔ انہیں اپنے آپ کو بڑا قابو پایا، بڑا اپنے آپ کو سنبھالیا، کدی لتاں پھڑے، کدی باہواں پھڑے، کدی سر پھڑے، کدی کوئی جسم کا حصہ پھڑے، ہو کی گیا وے، مینوں تے کسے دبا بھی نہیں ماریا، مینوں تے کسے نے کوئی پستول بھی نہیں دکھایا، مینوں تے کسے نے رائفل بھی نہیں دکھائی، میری کنٹ پٹی دے آ کے کسے نے کوئی چیز نہیں دھری، کوئی پستول نہیں رکھیا،
کسی نے دابا نہیں ماریا، کسی نے وارننگ دیتی نہیں دیتی، کسی نے چیلنج نہیں کیتا، کسی نے دھمکی نہیں بھی نہیں لائی، تو مینوں کی ہو گیا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی ہے، میرا جسم سارا کمن لا پیا جسم کے لرزہ تاری ہو گیا، جسم لرزہ پر اندام ہو گیا، چکر کی ہے کی معاملہ ہے؟ بڑا اپنے آپ کو سنبھالیا، بڑا اپنے آپ کے قابو پایا، پر وہ اپنے آپ سے قابو پیا ہی نہیں، انج کمدا پیا جی سردیاں چ بندے کمدے ہوندے نے، یعنی سردی چ بندہ آئے نا تو جنہ مرضی اپنے آپ کو سنبھالے، وہ سردی نہیں لگتی ہوں، وہ کمنی بند ہی نہیں ہوں، وہ کمبا بند نہیں ہوتا، اس طرح کمبی آ رہا ہے، کمبی آ رہا ہے، کمبی آ رہا ہے، آخرکار کمدا وہدا کی جناب فاروق اعظم دی اکھ کھل جاندی، حضرت فاروق اعظم دی جدو اکھ کھلی آپ نے فرمایا کی ہوا جی، کی ہوا جی؟ اس آخیا جی بس اینا سوچیا سی کہ تمہوں قتل کرنا بڑا آسان ہے، اینا اجے میں سوچیا ہی ہے، میرے جسم کے اتنے کپکپی تاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا نظریہ غلط ہے، تیرا نظریہ صحیح نہیں، تو آخیا یہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تو یہ دل چ سوچیا عمر فاروق دی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، جڑا اللہ دی مخلوق دی حفاظت کردا ہے اللہ دی حفاظت کردا ہے، جڑا اللہ تعالی دی مخلوق دی حفاظت کردا ہے اللہ دے بندیاں دے ایمان دی حفاظت کردا وے اللہ او دی حفاظت کردا وے۔ میں لوکاں دے مکان دی حفاظت کر رہا ہاں، میں لوکاں دی دکان دی حفاظت کر رہا ہاں، میں لوکاں دی جان دی حفاظت کر رہا ہاں، خدا تعالی میری حفاظت کردا وے۔ تے جڑا ہور کسی دی حفاظت نہیں کردا بلکہ ہیرا پھیری کر کے بجائے کسی نو دین دے دو چار لیکا مار کے او دا مال غصب کر کے جائیداد غصب کر کے اپنے نہ کر لیندا ہے، تے پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ حفاظت نہیں کرتا، گن مین ہون دے باوجود اللہ دی حفاظت نہیں کرتا، باڈی گارڈ ہون دے باوجود اللہ دی حفاظت نہیں کرتا، چوکیدار ہون دے باوجود اللہ بھی وہ حفاظت نہیں کرتا، پہرے دار ہون دے باوجود اللہ دی حفاظت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس واسطے وہ سپرد جڑی امانت سی نا انہیں امانت خیانت کی ہے، تے جڑا کسی بھی امانت کی اپنا حفاظت نہیں کرتا بلکہ امانت کی خیانت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حفاظت نہیں کرتا۔ جس طرح کہ حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سانو تعلیمات ارشاد فرمائیاں نے انہاں تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم آیت الکرسی دی ہے۔ چلو شاباش، انہاں تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم انہاں اسباق دے وچوں ایک سبق آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی دے بارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صبح پڑھدا ہے شام تک خدا دی حفاظت کردا، اگر کوئی بندہ شام نو پڑھدا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ دی حفاظت کردا ہے۔ اور آیت الکرسی دے فضائل دے وچوں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے تے پھونک ماردا ہے، جس وقت وہ بندہ مرے گا تے مرن تو بعد کی ہوے گا او دا پہلا قدم زمین تے ہوے گا، دوجا قدم جنت وچ ہوے گا۔ جس وقت اسی نماز پڑھ کے فجر دی، ظہر دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، جمعے دی، عید دی نماز پڑھ کے جدو گھر جانے ہاں تو پہلا رستے چ گلی ہوندی، بازار ہوندا ہے، تے بازار دے وچ ساڈے 2 4 5 10 8 9 15 20 30 قدم لگتے ہیں، تو پھر اسی اپنے گھر جانے ہاں، کوئی دور جاندے نے کوئی نزدیک جاندے نے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے تے پھونک مار لیندا ہے، آیت الکرسی دی پڑھن دی برکت دے نال جدوں مرے گا او دا پہلا قدم زمین تے ہوے گا، دوجا قدم خدا تعالیٰ دی جنت وچ ہوے گا، یعنی مردے ساری اللہ تعالیٰ انہوں جنت دی نعمتاں وچ داخل فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اے صدقہ فطر دا مال ہے، اے دی حفاظت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ تہاڈا حکم سر متھے تے ضرور کراں گا، جس طرح تہاڈا حکم ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا دھیان دے نال اگوں پچھوں سجو کھبے ذرا ویکھ کے کھلوئی، ساری رات پہرا دینا، کوئی چور چوری نہ آ کے کرے، یہ بغانی امانت ہے، غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ عورتوں کا مال ہے، انہوں تک پہنچانا وے، یہ تقسیم ہی صحیح کرنی ہے، یہ ترسیل بھی صحیح کرنی۔ اج کل زکات آندیاں نے، عشر آندے نے، مال آندا ہے کہ لگتا حکومت والوں نہ ترسیل صحیح ہوندی ہے نہ تقسیم صحیح ہوندی ہے، تقسیم کٹا دے سوا صحیح ہوندی ہے، ترسیل ہی صحیح نہیں ہوندی، پہنچتا ہی صحیح نہیں ہے، رستے میں ہی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت چ خیانت نہ ہوے، یہ حفاظت صحیح کرنی ہے۔ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہوے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مقرر فرما دیتا، رات پئی ساری رات جاگ دے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، صدقہ فطر دے مال دی حفاظت کرتے رہے۔ ادھی رات کا ویلا آیا کہ چور آیا، انہیں آ کے نا تھوڑا جا مال جڑا اپنے کپڑے چ پا کے وچھا کے نا کپڑا تے مال پانا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، باں پھڑ لی، فرمایا ذرا ٹھہر جا، کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ کتوں ہے؟ کی کرنا پیا؟ تینوں نہیں پتا یہ صدقہ فطر دا مال ہے، یہ حفاظت میں کرنا وا پیا، مینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مقرر فرمایا ہے۔ اس آخیا تہاڈی مہربانی، ہاتھ جوڑے، تہاڈی مہربانی، میرے بچے نکے نکے بچے نے تے میں اپنے بچیاں دے واسطے کام کر لگا تھا۔ آپ نے فرمایا بھاویں تو بچیاں واسطے کرنا ہے لیکن کرنا جائز لگا تھا نا، چل تیری پیشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ہوے گی، تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کرنا ہے۔ انہیں کہا تیری مہربانی اج چھڑ دے، آئندہ نہیں آواں گا، اج مینوں معافی دے دے، آئندہ نہیں آواں گا۔ انہیں بڑے ترلے کیتے، بڑیاں منتاں کیتیاں، بڑے واسطے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تینوں میں پہلے دن پہلی فرسٹ ٹائم تینوں معاف کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ صبح کے ٹائم تے حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سنا ما فعل اسیروں کا، اور تیرے چور کا کی بنیا ہوئے؟ مشکاہ شریف دی حدیث پاک، ما فعل اسیروں کا، اور تیرے ہاتھ والے چور کا کی بنیا ہوئے؟ رات گزر گئی ہے، پہرا جناب ابو ہریرہ دے رہے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے، رات تو لے کے ہون تک کسی دوسرے دے نال آپ نے گل بھی نہیں کیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا بھی نہیں، ابو ہریرہ نے دسیا بھی نہیں، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا ہوئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ بڑیاں معافیاں منگدا سی، بڑے ترلے کردا سی، بڑیاں منتاں کردا سی، مینوں آیا ترس، وہ چھوٹے چھوٹے بچے نے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈی بارگاہ میں پیش کیتا، تسی یہ تے شرعی حد کا عائد کر دینی ہے، یہ ہاتھ کٹے جانے نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک چ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور تے چور نے دے ہاتھ کٹو، السارق کو چوری کرنے والا، وہ سارے کا تو چوری کرنے والی، فاقطعوا ایدیہما انہاں دونوں دے ہاتھ کٹ دو، بما کسبا یہ بدلا ہے انہوں نے کرتب کا، انہوں دیا کرتوتوں کا، انہوں نے یہ سبب کا بدلا ہے۔ یا رسول اللہ تو ہاتھ کٹوا دینے سن، تو مینوں آیا ترس، میں انہوں دتا چھڈ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اج پھر آئے گا۔ ایک رات گزر گئی، ایک رات آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزری ہوئی رات کی بھی خبر دے رہے ہیں، آن والی رات کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوئے، جو کچھ ہو گیا ہوئے وہ بھی خبر دے رہے ہیں، تے جو کچھ ہونے والا سی وہ بھی خبر حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ دوسری رات آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکس ہو کے کھلو گے، چکنے ہو کے لٹ بالکل چاروں چوہ اگے پیچھے سجے کھبے بالکل دھیان ہے۔ ادھی رات کا ویلا آیا تو پھر انہیں آ کے کپا بچھا کے نہ مال پانا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا چورا رات میں ہوں نہیں آواں گا، پھر آ گیا ہوئے، چل چورا اج تیری چھوئی لوانی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اج تیری خیر کو نہیں۔ انہیں پھر پہلے نالوں ڈبل ٹریپل ترلے کیتے، تیری مہربانی، تیری بڑی کرم نوازی، تیرا بھلا، تیرا بھلا، تیرا بچیاں دا بھلا، تینوں اللہ تعالیٰ جزا دے، انج کرے وہ کرے، تیری مہربانی اج دے جو چھڑ دے نا، تیرا میں آسان نہیں دے سکتا، پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرے اتنے شرعی حد قائم ہو جانی ہے کہ تو مینوں نہ حضور دی بارگاہ پیش کری۔
حضرت ابو ہریرہ نے دوسری رات بھی معاف فرما چڑیا. تیجی رات آئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب دن گزرا نہ رات گزری, دن آیا, تیسری رات آنے تو پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فعل اسیرک, ابو ہریرہ سنا تیرے رات والے چور دا کی بنیا میں. پھر غیب کی خبر حضور علیہ السلام نے جب دیتی, عرض کی یا رسول اللہ, بڑے ہی کرلے کردا سی, بڑیاں منتاں کردا سی, بڑے واسطے پاندا سی, روح والا منہ بنا لیا سی, انہیں اکھاں وچ اتھرو آ گئے سن تے بڑی جان چھڑا, آئندہ نہیں کردا, جو مرضی بعد میں کر لیا جی, آئندہ واسطے نہیں میں کردا. حتیٰ کہ تیسری رات آ گئی, تیجی رات بھی انہیں آخیا انج کرو تسی جو مرضی مینوں کر لو, اج تیسری رات میں آ رہا وا, تسی معافی دے رہو, میں معافی منگنا وا پیا, تسی معافی دیندے ہو پے, لیکن اج میں تمہیں جو مرضی تہاڈا دل کردا ہے, لیکن اگر تسی اج مینوں چھڈ دو گے نا تو میں ایسا وظیفہ دساں گا کر کے سوو گے, کوئی چور تہاڈے مال کے قریب نہیں آئے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہڑا وظیفہ, کہڑی گل بات ہے, کہڑا ذکر ہے؟ چور نے آخیا کہ اگر تسی رات نو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ, آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ, کھلے بوے چھڑ کے سو جاؤ, کوئی چور تہاڈے مال کے قریب نہیں آئے گا. لیکن یقین کامل ہونا چاہیے, یقین کامل ہوے, کوئی چور تہاڈے مال کے قریب نہیں آئے گا. آیت الکرسی پڑھو صدق دل دے نال, سچے دل دے نال, یقین کامل دے نال. پیر کامل نہیں ہوندا, یقین کامل ہوندا ہے. اچھا, جس وقت تیسری رات گزری, چوتھا دن آ گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 بجے تیرے رات والے چور دا کی بنیا ہوئے؟ عرض کیتی حضور انہیں ایک وظیفہ دسیا ہوئے, اے وظیفہ کر کے سو, کوئی چور قریب نہیں آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں سچ آخیا. بولو انہیں, بولو سارے انہیں سچ آ. یا رسول اللہ ہے کون سی؟ حضرت عرض کیتی ابو ہریرہ نے, یا رسول اللہ ہے کون سی؟ چوری بھی کرتا رہا ہوئے, چوری کرنے واسطے آتا بھی رہا ہوئے, لیکن وظیفہ بھی دس گیا جانا, وہ ہے کون سی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا شیطان. وہ شیطان سی, گل ہے شیطان سی, پر گل سچی کر گیا. تو سچی بھی گل اینی کہ نبی تصدیق کرتا پیا. وہ نبی جڑا سارے نبیاں دا نبی, سارے نبیاں دا مصدق ہے, سارے نبیاں دا مصدق دی گل دی تصدیق پیا کرتا. اینا فائدہ اور انی فضیلت اور انی برکت آیت الکرسی دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوے, او دے سرانے والے پاسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے, ساری رات او فرشتہ او دی حفاظت کردا ہوندا, ساری رات حفاظت کردا. کدی برکت نال؟ آیت الکرسی دی برکت نال. اے دے وچ کی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی شان دا بیان ہے. نہ خدا تعالیٰ نو نیند آندی ہے, نہ خدا تعالیٰ نو اونگ آندی ہے. اے آیت الکرسی پڑھو, ہر نماز تو پڑھو, بعد پڑھو گے پہلا قدم زمین دے اوتے, دوسرا قدم جنت وچ ہوے گا. اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دسیاں ہوئیاں تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم ہے. تے اج ساڈا کی حال ہے؟ کدی سانو رات نو سایہ دباندا وے, کدی ڈراونا خواب آندا وے, کدی کوئی خوف, کدی کوئی ڈر, کدی کوئی خطرہ, کدی کوئی چیز. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کہ درد قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, درد قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اللہ دے قرآن دا سبق بلایا ہوئے تے تاں
اللہ دے قرآن دا سبق نہ بھلایا ہوتا تے چوریاں نہ ہوندیاں، ڈاکے نہ پیندے، قتل نہ ہوندے، خون ریزیاں تے مارکتائیاں تے قتل و غارتاں نہ ہوندیاں، یہ ذلتاں دے بھوت ساڈے سراں دے تے سوار نہ ہوندے، یہ پریشانیاں نہ چاہیاں جاندیاں۔ اس وقت کمان والا کلا بندہ ہوندا سی، سارا ٹبر کھان والا ہوندا سی، گھر دا سربراہ کمان والا ہوندا سی، سارا ٹبر کھان والا، بیوی بھی کھاندی سی، پتر بھی کھاندے سن، دھیاں بھی کھاندیاں سن، پوترے بھی کھاندے سن، دوترے بھی کھاندے سن، ایک فرد کمان والا ہوندا سی، سارا ٹبر کھان والا ہوندا سی۔ وجہ یہ کہ برکتاں ہوندیاں سن، اج برکتاں نہیں رہیاں، اج برکتاں پہلے کمائیاں تھوڑیاں ہوندیاں سن، برکتاں بہتیاں ہوندیاں سن، کمائیاں تھوڑیاں ہوندیاں سن، برکتاں بہتیاں ہوندیاں سن، اج کمائیاں بہتیاں ہوندیاں نے، برکتاں رہیاں ہی نہیں۔ تو جب برکت نہیں رہن گیا تو پھر کتوں پوریا پین گیا، کتوں سکون ہوئے گا، کتوں دل کو تسلی ملے گی، کتوں دل کو اس سکون سے تسلی سے قرار کتوں ملے گا؟ اللہ دے قرآن وچوں ملے گا، نبی دے فرمان وچوں ملے گا۔ جس وقت اللہ دے قرآن کو چھڑ کے نبی دے فرمان کو چھڑ کے جنہ مرضی بندہ کما لے، جنہ مرضی بندہ کھا لے، کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی چین نہیں مل سکتا، کبھی تسلی نہیں مل سکتی۔ نو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دام تسلیاں کرو ملنیاں نے جدو اللہ دے قرآن کو اپنے سینے دے نال لاواں گے اور اللہ تعالیٰ دے قرآن دیاں تعلیمات دے زیورات جنال اپنے آپ کو مزین و آراستہ کریں گے۔ جناب فاروق اعظم دے اسے کسی کی ضرورت نہیں پئی، انہوں قتل کر دیتا جائے، سوچیا ضرور ہے لیکن کیتا نہیں۔ کیوں نہیں کیتا؟ کرن دی ضرورت ہی نہیں پئی، کرن دی ہمت ہی نہیں پئی۔ آکھو سبحان اللہ۔ کرن دی ضرورت ہی نہیں پئی، کرن دی ہمت ہی نہیں پئی۔ کیوں؟ اس واسطے انہاں دا ایک قدم بھی اٹھدا سی تے فرمان مصطفیٰ دے مطابق اٹھدا، قدم چکدے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق، قدم رکھدے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق، کھاندے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق، پیندے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق، چلتے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق، بہندے سن تے حضور دے فرمان دے مطابق۔ انہاں دا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا خوشی غمی سارے دے سارے معاملات انہاں دے شریعت و سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے۔ تے پھر دوسرے بادشاہ دا سفیر آیا ہوئے تو سوچے انہوں قتل کرنا بڑا آسان ہے، کیتا نہیں، کرن دی ضرورت نہیں پئی۔ وجہ ہے فرمایا تسی ربانی ہو جاؤ، تسی جدو ربانی ہو جاؤ گے نا، جدو تسی حقانی ہو جاؤ گے، جدو تسی ربانی ہو جاؤ گے، جدو تسی محمدی ہو جاؤ گے، جدو تسی قادری ہو جاؤ گے، جدو تسی چشتی ہو جاؤ گے، جدو تسی نقش بندی ہو جاؤ گے، جدو تسی شور فردی ہو جاؤ گے، جدو تسی کلندری ہو جاؤ گے، جدو تسی اپنے اتے بزرگاں دیاں نسبتاں دے رنگ چڑھا لے تو پھر تہاڈا روب انہاں لوکاں دے دلاں وچ پیدا ہو جائے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ تسی اللہ والے ہو جاؤ، تسی اللہ والے ہو جاؤ، تہاڈا روب اللہ تعالی اپنے دشمناں دے دلاں دے وچ پیدا کر دے گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھو تھلے، شاباش بیٹھو تھلے،
آپ دا روب غیراں دے دلاں دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جدوں خاتم مبارک ہرکل بادشاہ دے دربار وچ پہنچیا، سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، آپ دا خاتم مبارک ہرکل بادشاہ روم دا بادشاہ ہرکل او دے دربار وچ پہنچیا تے ہرکل بادشاہ نے خط جدوں پڑھیا تے پڑھ کے اپنے عیسائیوں نو بلایا، عیسائیوں جمع ہو جاؤ، پادریوں جمع ہو جاؤ، تے جمع کر کے نا اپنے وزیراں مشیراں سفیراں نو چپ نہیں کراندے، انہاں نوں کی ہویا ہے؟ تسی کول کھاتے واسطے بیٹھے ہوئے ہو یار اللہ دے بندے ہو؟ پڑھ کے سنایا، عیسائیوں میرے وزیروں میرے مشیروں تے میرے چیلوں تے چمچیوں کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہوئے خط پڑھ کے سنایا، خط جدو پڑھیا نا تے سارا خط پڑھن تو بعد انہیں آخیا اوے اگر تسی اپنے آپ نو بچانا ہے، اپنے ملک نو بچانا ہے تے دونوں جہاناں وچ کامیابی حاصل کرنی ہے نا تے انج کرو جڑا طریقہ اے نبی نے دسیا نا بادشاہی کرن دا، اس طریقے دے مطابق بادشاہیاں کرو، حکمرانیاں کرو، اے دسے ہوئے طریقے دے مطابق، اس نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق حکمرانی کرو تے تسی بھی بچ جاؤ گے، تہاڈا ملک بھی بچ جائے گا۔ عیسائیوں دا بادشاہ اپنے عیسائیوں نو بلا کے آکھے اور جے اپنے آپ کو بچانا جے تو جے اپنے ملک نو بچانا جے ایسے دسے ہوئے طریقے دے تے عمل کرو، تسی بھی بچ جاؤ گے، تہاڈا ملک بھی بچ جائے گا۔ تے جے او ساڈے نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق بادشاہی کرن تے اپنے آپ نو بچاندے نے تے اپنے ملک نو بھی بچاندے نے، تے اج اسی اپنے نبی دے دسے ہوئے طریقے نو چھڈ کے غیروں دے طریقے دے مطابق بادشاہی کریے تے اسی اپنا ملک کتوں بچا سکنے ہیں؟ ساڈا ملک کتوں بچ سکتا ہے؟ ساری حکومت کتوں بچ سکتی ہے؟ انہوں نے سارے طریقے اپنا لے تے دنیا میں کامیابی ملی، آخرت کی کامیابی تو ننا کے نصیبہ ہے ہی نہیں نا، دنیا کی کامیابی حاصل کر لی، لیکن اج سانو دنیا کی کامیابی ملنی ہے تو اپنے نبی کے طریقے دے عمل کر کے، قبر کی کامیابی ملنی ہے تو اپنے نبی کے طریقے دے عمل کر کے، حشر کی کامیابی ملنی ہے تو پھر بھی اپنے نبی کے طریقے دے اتنے عمل کر کے، وہ ساڈا طریقہ اپنا کے ساڈے نبی کا طریقہ اپنا کے کامیابی حاصل کرتے ہیں پہ اسی اپنے نبی کے طریقے نو چھڑ کے غیراں دے طور طریقے اپنا کے دنیا میں بھی ذلیل ہونے پے تے آخرت میں ذلیل ہونا وہ تو وکھرا ہی ہے نا۔ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شعبے دے رہنمائی فرمائی، فرمایا رات نو سوو تے آ کام کر کے سوو۔ کوئی بندہ رات نو سوندا ہے، کنے کو لوگ نے جڑے خیال کرتے ہیں ساڈیاں ہاتھاں دیاں انگلاں بھی 5 نے تے ساڈیاں نمازاں کیا اج دن اسی اپنی نمازاں 5 پوریاں کیتیاں نے؟ رات نو سون لگے ہاں، دکاندار ہے نا اپنی دکان کا حساب کتاب کر کے سوندا ہے، جے کوئی سیل مین ہے نا اپنی سیل مینی کا حساب کتاب کر کے سوندا ہے، جے کوئی تاجر ہے اپنی تجارت کا حساب کتاب کر کے سوندا ہے۔ جس تاجر نے جس چیز کی تجارت کی ہے نا سارے دن کی تجارت سارے دن کا حساب و کتاب رات نو کر کے سوندا بھی اونی دیر تک انہوں نیندر نہیں آتی، اونی دیر تک انہوں نیندر نہیں آتی جنی دیر تک حساب کتاب نہ کرے کہ میں کی کمایا ہوے تے کی لایا ہوے تے کی کھٹیا ہوے، کنا مینوں فائدہ ہویا ہوے کنا مینوں نقصان ہویا ہوے۔ سارے بندے رات نو اپنی ساری دیہڑی دا سارے دن دا حساب و کتاب کر کے سوندے ہیں، اور دنیا دا حساب و کتاب کر کے سوندے ہو تے آخرت کی کمائی دا بھی کدی رات نو حساب کتاب کر کے ستے ہو؟ کدی آخرت کی کمائی دا بھی حساب کتاب کیتا جائے؟ اور کنیاں اج اسی نیکیاں کیتیاں نے تے کنے اج اسی گناہ کیتے نے، کنے لوکاں دا اسی اج فائدہ کیتا ہوئے
کنے لوگوں نے نقصان کیتا وے، کنیاں کو اسی امانتداریاں اختیار کیتیاں نے تے کنیاں کو ہیرا پھیریاں کیتیاں نے، کنیاں نمازاں چھڑیاں نے تے کنیاں نمازاں پڑھیاں نے، ہاتھاں دیاں انگلاں نے 5 تے رات نو کدی اپنا ہاتھ بھی ویکھیا کرو تے اپنی نمازاں بھی ویکھیا کرو، اپنی ہاتھاں دیاں انگلاں بھی ویکھیا کرو تے رات نو سون لگے اپنی 5 نمازاں بھی ویکھیا کرو۔ اجے زور دی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اثر دی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مغرب دی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، عشاء دی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، فجر دی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کہن والا کہندا ہے کہ سونے والے رب کو سجدہ کرے کہ سونے والے رب کو سجدہ کرے کہ رات نو تو بڑے موج ملے کردا ستا ہے تے بڑا رات نو گہمے میں جو ستا ہے۔ آج میں اپنے امیدوار دے بڑے نعرے مارے نے، آج میں اپنے ممبر دے الیکشن دے جنوں کھلاریا ہوئے نا میں وہ بڑے نعرے مارے نے، بڑا وڈا میں وہ جلسہ کرایا ہوئے، بڑی میں وہ ہیلپ کی تے تینوں کی پتا وے رات نو تو بڑا خوشی دے وچ ستا ہے، گہمے وچ ستا ہے، بڑیاں موجاں کردا ستا ہے، بڑیاں گپا ماردا ستا ہے۔ تینوں پتہ ہے میں صبح اٹھنا وے یا نہیں اٹھنا؟ تینوں پتہ ہے صبح مینوں اٹھنا نصیب ہونا یا نہیں نصیب ہونا؟ کدی یہ خیال کرنا ایک گھڑی دا وزا نہیں، تو تے بڑیاں لمیاں امیداں لائیاں نے نا، ہفتے بعد میں اے کام کرنا ہے، مہینے بعد میں اے کام کرنا ہے، سال بعد میں اے کام کرنا ہے، 2 سالوں میں اپنے بچے دا ویاہ کرنا وے، 4 سالوں تو بعد میں اپنی بچی دا ویاہ کرنا وے، سال بعد میں اپنا مکان چھتنا وے، میں کمیٹی پائی ہے، اینے عرصے بعد میں اے کام کرنا ہے، تیریاں ساریاں سوچاں نے، انہاں سوچاں وچوں کوئی سوچ تیری خدا پوری کرے گا، ورنہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کل نہیں پل، بولو کل نہیں بلکہ پل، سامان 100 برس کا کل نہیں بلکہ پل کی خبر نہیں۔ پل کی اے اکھ چمکی جاوے، اکھ بند کر کے کھولی جائے تو انہوں کے کہتے ہیں پل ماریا، اے نہ ٹائم بھی تیرے کول نہیں، تو یہ سمجھ کے میرے کو اینا ٹائم بھی نہیں کہ میں اکھ دا پل مار لوا، میں اکھ بند کر کے کھولا، تینوں کی پتا ہے اکھ بند کرنی ہے تو کی ہونا ہے، اکھ کھولنی ہے تو کی ہونا ہے، یہ بھی کوئی پتا نہیں، اکھ تو بند کیتی ہے تو کھولنی بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں نصیب ہونی، ہر وقت تیری موت تیرے سر دے اوتے کوکا مار دی ہے، کہندی قبر دا بلاوے دنیا کھڑی کھڑی، ضائع عمر نہ گوانی موت پھر بھی کھڑی، ایک دن ہونی بن کے آوے گا فقیر، اور ایک دن اخیر ہونی ہے نا تو کی بن کے آئے گا؟ اے نہیں میں بادشاہ بن کے چلا ہوں، میں وزیر بن کے چلا ہوں، میں فلانے تھان دے ہوتے میں فلانا عہدے دار بن کے چلا ہوا، اے خیال تو کرنا دنیا دے وچ
میں صبح پنجاب پہ چلا, صبح سرحد چلا, صبح بلوچستان سے چلا, صبح سندھ میں چلا, فلانے تھان سے چلا, یا فلانے حکمران اپنے ہم منصب کو ملن واسطے چلا, وزیر خارجہ جانا ہے اپنے ہم منصب کو ملن واسطے, وزیر اعظم جانا ہے اپنے ہم منصب کو ملن واسطے, وزیر اعلیٰ جانا ہے اپنے ہم منصب کو ملنا جانا ہے, تو اپنی حیثیت نہ جانا میں وزیر اعلیٰ بن کے جا رہا, میں وزیر اعظم بن کے جا رہا, میں وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, فلانا وزیر فلانے عہدیدار بن کے جا رہا. قبر کہندی ہے جب تو میرے کو آنے نا, میرے بچ آنا تو بادشاہ, تو امیر, تو وزیر بن کے نہیں ہونا بلکہ فقیر بن کے ہونا. کہیں گا بلاوے دنیا کھڑی دی کھڑی, ضائع عمر نہ گواری موت سر پہ کھڑی, ایک دن ہونی ہے آخر بن کے آوے گا فقیر. حدیث پاک کے چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے اللہ تعالیٰ دے بندے ایسے بھی ہے نے کہ جنہ دا حال بڑا خستہ ہوتا ہے, کپڑے بڑے پاٹے پرانے ہوندے نے تو لوکی انہوں نے بڑی حقارت دی نظر نال ویندے ہوندے نے, لیکن حقیقت وچ مقام اللہ دی بارگاہ چ انہاں وچوں کئی بندے ایسے ہوندے نے, انہاں دا اے ہوندا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے اوتے قسم پا دین نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایک اللہ دی قسم خدا ایسا ہی کرے گا, خدا تعالیٰ اسی طرح ہی کر دے گا. بولو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کر دینا. کیوں وہ نہیں بولتے ہوندے, انہاں وچوں خدا بولدا ہوندا, انہاں دی زبان دے وچوں خدا بولدا ہوندا ہے. جب خدا بولے تو پھر کیڑا کام نہیں ہو سکتا. اس واسطے اپنی زبان کو زبان بناؤ, اپنا چہرہ وہ چہرہ بناؤ جڑا اللہ نو بھی پسند ہے تے اللہ تعالیٰ دے رسول نو بھی پسند. ایسی چیز نو مد نظر رکھدے ہویا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام وچ ارشاد فرماندے نے, او سلطانہ دے بادشاہ, سلطان الفقر, سلطان العارفین, سلطان الفقراء, حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ چنگ شریف وچ بیٹھے نے تے بغداد وال منہ کیتا ہویا وے تے کہندے کی نے پے بغداد شہر دی اچیاں لمیاں تیرا تن من میرا قدم تے چلے نے کدے بزرگاں نے دین دے, انہاں بزرگاں نے دین دے نقشے قدم تے چل کے وکھایا, اللہ تبارک و تعالی نے سلطان الفقراء بنا دیتا. جس وقت کوئی محب اپنے محبوب دے عشق وچ رنگیا جاندا ہے نا, اے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بندیہ دے بڑے عظیم جلیل القدر بزرگ ہوئے نے. وہ فرماندے نے, آپ لکھ دینے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف وچ لکھ دینے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک باورچی سی, بڑی خدمت کیتی, پیراں دی بڑی خدمت کیتی, جتیاں صاف کیتیاں, پیر دھوتے, کھانا پکا کے دیتا, پانی پلایا, کپڑے دھوتے,
اور آپ دی رہائش گاہ دے ویڑے وچ بڑا جھاڑو ماریا، بڑیاں بوکراں پھیریاں، بڑیاں صفائیاں کیتیاں، مہمانوں نو بڑا پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ ایک دیہڑے آپ موج وچ آئے، حضرت باقی بلا فرماندے نے او میرے باورچیا دس کی چاہنا میں، اج میں تینوں کچھ دینا چاہنا، منگ میرے کو کی منگنا ہی، منگ کی منگنا چاہنا ہے، کہڑی تو میرے کو کرانی ہے، کرا منگ میرے کو کی منگنا ہی۔ اس نے کہا حضور ہور کچھ نہیں کرتا، اپنے ورگا بنا لو، بس اپنے ورگا بنا لو۔ آپ نے فرمایا اندر آ، اندر گئے، فرمایا رکھ میرے پیروں دے پیر رکھے، فرمایا کر بند اپنی اکھاں بند کیتیاں، لگ جا میرے سینے دے نال، سینے نال لگے۔ جس وقت فرمایا ہن اکھاں کھول، پیچھے ہٹ تے باہر نکل، اگے اگے پیر تے پیچھے پیچھے مرید۔ جدو پیر مرید دوویں باہر نکلے تے لوکی پہچان نہ سکے پیر کون ہے تے مرید کون، پہچان نہ سکے پیر کون ہے تے مرید کون ہے۔ وجہ یہ تھی وہ اپنے پیراں دے نقشے قدم تے چلے سن، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ جس وقت بندہ کوئی محب اپنے محبوب دا نہ لینا نا، گیت گانا ہے نہ مارتا وے، انہوں نے نقشے قدم سے جانا ہے، تو پھر صحابہ کرام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور نشانہ کیوں دیتی سن؟ ایک قدم بھی چکتے سن تے محبوب خدا دی ادا کے مطابق قدم چکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دینا ہے، لیکن کوئی لین والا ہوگئے صحیح۔ اج اسی سارے دلوں سے ایک چیز بھر گئی ہوئی، یار اسی کتنے انہوں نال پہنچ سکنے ہیں، انہوں تک کتنے پہنچ سکنے ہیں، ساری رسائی کتنے ہو سکتی ہے، اسی تے انجا یہ واہ وہ واہ۔ ٹھیک ہے گناہگار ضرور ہاں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اسی چور ہاں، اسی ڈاکو ہاں، یہ نہ سمجھو۔ گناہگار ضرور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، خطا کار اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار انتہائی گناہگار سمجھو، لیکن کم از کم یہ خیال کرو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے سانو ہمت توفیق عطا فرمائی ہے۔ گناہ بھی تو کرنے ہیں نا، گناہ بھی تو ہوندے نے نا، تے ہونا تے ہو تیرے کو کچھ نہ کچھ تو ہونا ضرور ہے۔ تے جے گناہ کرن دی بجائے تو تقوی پرہیزگاری دا دامن پھڑ لوے تے صحابہ کرام تے بزرگاں دین تے اولیاء کاملین دے نقشے قدم تے چلے، کرنا تے بھی تو کچھ نہ کچھ ہے وے، تے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان تے ارشاد دے مطابق تو زندگی بسر کریں، تے پھر اے تیرا وقت گزریا ہویا جڑا نا وہ آخرت دے کھاتے پہ جائے گا۔ تے اج تو بیجے گا تے کل تو وڈے گا۔ تے جس وقت انہاں بزرگاں نو اللہ تعالیٰ نے شانہ عطا فرمائیاں سن، انہاں گھر بیٹھے بٹھایا نہیں مل گیا، اے آخر انہاں نے اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کیتی، اپنے پیراں دے نقشے قدم تے چلے نے، اور پھر خدمتاں بھی کیتیاں نے، اطاعتاں بھی کیتیاں نے، عزتاں بھی کیتیاں نے، امن بھی کیتا وے، زہد و تقویٰ بھی کیتا وے، بھکھاں بھی کٹیاں نے، پیاساں بھی برداشت کیتیاں نے، غربتاں بھی دیکھیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہوں مقام بھی پھر بعد عطا فرما دیتا۔ تے پھر اللہ تعالیٰ دے گھر جدوں آندے سن نا، جدوں اللہ تعالیٰ دے گھر وچ حاضر ہوندے سن تے بڑی عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال، اے سلطان اورنگزیب عالمگیر جدا تذکرہ تسی پچھلے جمعے سنیا سی، انہاں دی ایک گل ہور سن لو۔ ایک دن گئے عید دی نماز پڑھن دے واسطے، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ عید دی نماز پڑھن دے واسطے گئے، تے اگے جگہ کوئی نہ ملی، گئے سن ذرا دیر دیر ہو گئی تے جتیاں والی تھان تے جگہ ملی، اگلی پچھلی دوسری تیسری سب جگہ نہ ملی، بلکہ جتیاں والی تھان تے جگہ ملی۔ تے جدو لوگوں کو پتہ چلا نا سلطان صاحب آئے نے، بادشاہ صاحب آئے نے، حضور اگے آ جاؤ، آپ نے فرمایا نا نا نا، جتھے جگہ ملی ہے اتنے ہی بہ جاواں، جتیاں والی تھان تے مجھے جگہ ملی ہے تو میں جتیاں والی تھان تے بیٹھا گا۔ کیوں؟ اے بارگاہ میری بارگاہ نہیں، اے بارگاہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ، اس پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ، اس مالک یوم الدین کی بارگاہ ہے۔ تے ایتھے اتھوں دا اصول ہے وے کہ جڑا بندہ آوے جتھے جگہ ملے اوتھے ہی رہ جاوے، لیکن یہ گل یاد رکھو گو جگہ چھڑ کے پیچھے نہیں بہنا چاہیے، جتھے جگہ ملے اگلی صاحب جگہ ملے تو غنیمت سمجھو، پچھلے جگہ ملے تو پھر بھی خوش نصیبی سمجھو۔ وہ کتنے نہ کتنے بادشاہ وقت دا جتیاں والی تھان جو جگہ ملی ہے تو پھر بھی اپنے ہوتے فخر محسوس کیا کرتا ہے۔ بندہ صاحب محتاج غنی ہوئے تیرے دربار میں
اس مہینے میں ساڈے ایک بزرگ کا وصال ہوا ہے جنہ کا نام سی حضرت حجت الاسلام، حضرت حجت الاسلام جناب جمال الاولیاء علامہ امام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، برکاتی سلسلے دے نال آپ دا واسطہ سی، وابستگی سی۔ آپ آلہ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے صاحبزادے نے، خلف اکبر اور سجادہ نشین اول، یعنی پہلے سجادہ نشین اعلی حضرت امام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دا چہرہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دے حسن دے نال اینا جگمگاندا سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے نال، آپ دی تعلیمات دے اوپر عمل کرن دی برکت دے نال آپ دا چہرہ اینا خوبصورت کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ جدو آلہ حضرت اور آپ دے فرزند اکبر بیمار بھی ہو جاتے ہیں، چلن کی طاقت بھی نہیں رہتی، کمزور ہو جاتے ہیں، آپ فرماندے نے مینوں چار پائی دے اوتے پاو تے مینوں خدا دے گھر وچ لے جاؤ، میں پاویں لیٹ کے نماز پڑھا، پاویں چیئر دے اوتے بیٹھ کے نماز پڑھا، میں جماعت نال نماز ادا کراں۔ صبح ویکھیا کرو نا، صبح دی جدوں جماعت ہوندی ہے نا، تقریباً ادھی صف یا پونے صف یا کدی صف پوری ہو جاندی ہے، لیکن میرا یہ گمان نہیں بلکہ میرا یقین کہندا وے ادھے بہتے نمازی جڑے نے بعد جا کے بغیر جماعت تو نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھنی تو آئی ہے نماز جماعت اپنا نماز پڑھنی تو آئی ہے، تو یار ادھے بہتے بلکہ ڈبل نمازی ساڈے صبح اٹھ کے جماعت تو باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں، بعد جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو جی یہی 10-15 منٹ یا 15-20 منٹ پہلا اٹھن تو اٹھ کے 5:30 بجے تو پہلے مسجد آ کے پہلی تکبیر امام جلال ادا کر کے تے ساری نماز مکمل جماعت نال پڑھ کے ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرن، تے کنی خوش نصیبی ہے، کنی خوش نصیبی ہے، کنی خوش بختی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے ہیں مینوں 4 پائی دے اوتے لٹاؤ، میں جماعت نہ جا کے نماز پڑھاں گا، پاویں مینوں بہ کے نماز پڑھنی پئی، جماعت نہ پڑھاں گا، لیٹ کے پڑھاں گا، پاویں لیٹ کے پڑھاں گا نماز، لیکن پڑھاں گا جماعت نال۔ لیکن باپ ہوے تے آسا ہوے، اگوں پتر ہوے تے پھر آسا ہوے، باپ ہوے تے آسا ہوے کہ جماعت نال نماز ادا کرے، پاویں بیمار ہوے تے پاویں بخار ہوے تے جو مرضی ہوے، پاویں لیٹ کے نماز پڑھو، پاویں بیٹھ کے نماز پڑھو، پاویں کھلو کے پڑھے، جماعت نال پڑھے۔ لیکن اگر پتر بھی اپنے باپ کے نقشے قدم تے چلے تے خدا تعالیٰ کی انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انعام عطا فرمایا حضرت امام حامد رضا حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جدو آخری وقت آیا 4 مئی 17 جمادی الثانی، جمادی الاول 17 جمادی الثانی تے 4 مئی تے سن 1941 دے وچ آپ کا جدو آخری ویلا آیا نا، عشاء دی نماز جماعت نال ادا کر رہے ہیں، عشاء دی نماز جماعت نال ادا کر رہے ہیں، تو جدو بیٹھے نا اتحیات ادھروں السلام علیکہ ایھا النبیو کہہ رہے ہیں، ادھروں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ظاہری طور تے السلام علیکہ ایھا النبیو اتحیات بیٹھے نے کہا آخیرہ پڑھ دینے پہ السلام علیکہ ایھا النبیو پڑھ دیا آپ دی روح پرواز ہو گئی۔ اے ویکھو نا، اے وے وصال، اے وے انتقال، اے وے اخیر، اے وے انجام۔ دنیا تو جا رہے ہیں، بولو میں بڑی مزیدار گل کر لگا وا، دنیا تو جا رہے ہیں، بولو دنیا تو جا رہے ہیں، تو مدینے والوں کو سلام کہندے جا رہے ہیں۔ تمہیں جمعے دی نماز تو بعد سلام پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، 2 رکعتاں پڑھیاں تواڈے واسطے دی گل ہوے نا، تواڈے واسطے جو ہوے نا، تسی آکھو انج ہونا چاہیے کہ جدو اسی آئیے نا مسجد جمعہ پڑھنے واسطے تو سانو پڑھیا پڑھایا مل جائے، خالی پیا ہوئے پڑھیے تو اگلے پنڈ جائیے، فٹافٹ آئیے مگروں جائیے، پہلا یہ جمعہ نہیں 14 رکعتاں پوریاں کرو، بعد جو حضور دی بارگاہ سے سلام پڑھو گے نا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایسا مقام عطا فرمائے گا. دنیا تو جا رہے ہیں حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ تے جاندیاں جاندیاں مدینے والے نوں سلام کہندے جا رہے ہیں. کی کہنے والا کہندا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد. پر یہ میں وہ سنی جمیلے شرم نہیں ہوتی، فضول گلا کر لیا شرم نہیں ہوتی، نبی کا ذکر کر لیا شرم کی ہوتی ہے. میرا لا بھی کہے گا رکھو. دنیا دوتے ایسے عمل کیتے ہون جس نال بندے دا ایمان دا بڑا غرق ہو جاوے تو وہ اپنی زندگی تے افسوس کرے. تے جے تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے حکمات تے عمل کرو گے، صحابہ تے تابعین تے بزرگان دین تے امام اعظم تے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے نقش قدم تے چلو گے تو اڈا نتیجہ کی نکلے گا. جب جاؤ گے نا دنیا تو اللہ تعالیٰ مرد وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے. تے کام کیتے ہون چنگے، کام کیتے ہون چنگے تے دنیا تو بندہ جاندا تے ایمان دی سلامتی دے نال جاندا ہے. تے جے دنیا چ کیتیاں ہون بے ادبیاں تے گستاخیاں، پتر اپنے ماں پیو دی کرے بستی، شاگرد اپنے استاد دے نقشے قدم تے نہ چلے، پیر اپنے مرید اپنے پیر نو کچھ بھی نہ سمجھے، انہاں نو اہمیت نہ دے تے پھر چھوٹے جڑے نے وڈیاں دے نقشے قدم تے نہ چلن بلکہ کرن گستاخیاں، تنگ کرن، دکھ دین، تے پھر دنیا تو جدو جانا نا تے ایمان دا بڑا غرق ہی ہونا ہے. علماء حق دی توہین، علماء حق دی توہین ایمان دی سلامتی دا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اے علماء حق دی توہین بندے دے خاتمہ بسو دا سبب بنتا ہے. تے جدو بندہ اللہ دے پیاریاں دے حکماں تے عمل کرے گا نا، وڈیاں دی شرم کرے گا، حیا کرے گا، سلام علیکم سلام علیکم، کوئی بھی وڈا مل جائے السلام علیکم، کوئی بھی وڈا مل جائے السلام علیکم. اے پہلے وقتاں وچ بابے رکے ہوندے سن نا، سفید والا والے داڑھی شریف سفید سر دے تے پگ بننی ہوئے تے پھر کوئی بھی بابا ہوے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے سن وڈیاں دے نال سلام لیندے سن اگے ہو کے، میاں جی السلام علیکم، بابا جی السلام علیکم. تے اج بابے ری کولوں نہیں لنگ جان کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ساڈے کولوں کو لنگیا ہوئے. یہ کولوں تیرے کولوں بھی کسی کا لنگنا جڑا نا یہ سمجھے یہ کوئی موقع ہے، اس موقع نو تو ضائع کیوں کیتا ہے؟ تے جے وہ کولوں دی تیرے لنگدا پیا تو وہ ادب و احترام دے نال او دے نال لے سلام تے اللہ تعالی تیرے تے راضی ہوئے گا تے اللہ دے رسول بھی تیرے تے راضی ہوئے گا. اے نیکی کیتی ہوئی تیری کدے نہ کدی تیرے کام آوے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی تے مرن دے ویلے بھی کام آئے گی. اس واسطے ایک چھوٹے تو چھوٹا موقع بھی مل جائے نا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنے والدین کا ادب و احترام کرو،
کسی دے والدین دا ادب و احترام کرو، کسی دے بزرگاں دا احترام کرو، اللہ دی ذات راضی ہوے گی، اللہ دے رسول او دے منہ دعا نکلی، او دے منہ جدوں نکلے گی دعا. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی سن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بوڑھے صحابی ضعیف العمر صحابی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دے سر دے تے ہاتھ پھیریا تے وال کالے ہی رہے سن، چٹے نہیں سن ہوئے. بوڑھے اینے کو ہو گئے اے جڑے سن نا پروٹے اے لمک کے تھلے آ گئے سن، اکھاں دے اگے آ گئے سن، اکھاں دے اگے جدوں آ گئے نا اینے تے اینج کر کے چک کے رستہ ویندے ہوندے سن، اینج کر کے چک کے اوپر وٹے چک کے رستہ ویندے ہوندے سن. کون ہے؟ کسی نے کہنا ہے میاں جی السلام علیکم، اوے تو فلانے دا تو نہیں؟ ہاں میں فلانے دا. اچھا پھر وعلیکم السلام. اس طرح دے وقت گزرے نے تواڈے اوتے، لیکن تہاڈا اج نوجوان نسل دا دماغ کنے خراب کیتا وے؟ یہ تسی آپ ہی خیال کرو. اے جنہ چیزاں نو اسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہاں چیزاں نے ساڈا دماغ خراب کیتا وے. بچیاں دے نوجواناں دے دلاں دے وچوں کمپیوٹر نے ادب و احترام کر دیتا وے، موبائل نے ادب و احترام کر دیتا وے، کیبل نے ادب و احترام کر دیتا وے، کنجری خانیاں نے ادب و احترام کر دیتا وے. اج کسی دے ٹی وی نو برا کہو نا، کی برا کہو، کسی دے ٹی وی نو، کسی دے کیبل نو برا کہو، کسی دے کمپیوٹر نو برا کہو. ہو سکتا ہے اونا غصہ اپنے والدین دی توہین دے اوتے بردا اپنا نہ کرے جنہ وہ غصہ اپنے کمپیوٹر دی توہین دے اوتے کردا وے. وجہ یہ ہے نا اللہ دے قرآن دا درس بھلا دیتا وے، نبی دے فرمان دا درس بھلا دیتا وے. تے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آپ بھی مسجد چاہو، اپنے نوجوان بچیاں بھی مسجد چ لے کے آؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ تواڈے گھراں وچ کنی رحمتاں نازل فرماتا ہے. لیکن اج طریقہ ہے کہ وڈے حضرات اپنے گھراں وچ بیٹھے ہوندے نے، نکے نکے بچے، اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے انہاں نوں بھیج چھڑدے، جاؤ وے مسیتاں آ کے ستاؤ. تو ادھر جماعت کھلوتی ہوندی، ادھر پیچھے بچے جڑے آ کے لڈی کھیڈدے ہوندے نے، باڈی کھیڈدے ہوندے نے، باہر شور اندر شور. نماز سکون نال نہیں پڑھ سکتے. اللہ دے بندیو، اے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا، یہ تسی اپنے گھر کہو، اپنی گھر دیاں نو اے آپ ہی نماز پڑھو تے نال اپنے بچے نو اپنے نال کھلارو. جدوں یہ سمجھن کہ مسجد کا عادت ہے وے، مسجد کا احترام ہے وے، پھر انہوں فراؤ اپنی انگلی، انہوں لیاؤ مسجد دے وچ، اور پھر آپ بھی اور اپنے نال انہوں بٹھا کے تسی بھی گل غور نال سنو تے انہوں نے بھی گل غور نال سناؤ. تے نال آکھو آکھیا کی جا رہا وے؟ آکھیا جا رہا ہے وے کہ آسیو تھام لو دامنے آسیو تھام لو دامنے آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.